ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ FSC پارٹ 2 میتھمیٹکس جس کی ایکسرسائز ہم 1.1 سٹارٹ کی ہوئی تھی، کوسچن نمبر 3 تک ہم نے کر لیے تھے اور آج کوسچن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ کوسچن نمبر 4 بہت آسان ہے، میں نے اس کے آنسر لکھ کے دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ آنسر لکھ دیے ہیں، بلکہ ہم پہلے ان کو سمجھیں گے کہ یہ آنسر ہم نے لکھے کس انداز سے ہیں، کس طریقے سے لکھے ہیں۔ آپ کا ٹائم بچانے کے لیے، کیونکہ بہت ساری ایکسپلینیشن ہے، اگر میں ادھر ساتھ لکھنا شروع کروں پھر سوال نہیں آئے گا، اس لیے میں نے صرف 4 سوال لکھے ہیں، 4 پھر میں نیکسٹ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ 4 سوال سمجھیں گے یہ کیا چیز ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جب ادھر آپ نے غور کرنا ہے، یہاں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے میں کیا چیز سمجھا رہا ہوں، آپ کو فل فوکس ہونا چاہیے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہتا ہے جی فنکشن اینڈ لیمٹس، کوسچن نمبر 4 وہ کہتا ہے فائنڈ دا ڈومین اینڈ رینج آف دی فنکشن جی ڈیفائنڈ بلو۔ کہتا ہے کہ یہ فنکشن دیے ہوئے ہیں، یہ فنکشن جی کی فارم میں دیے ہوئے ہیں، آپ ان کی ڈومین اور رینج معلوم کریں، اور دوسرا آپ ان کو ڈیفائن کریں کہ یہ کس طریقے سے ان کی رینج آئی ہے، اور ڈومین کس طریقے سے آپ نے پٹ کی ہے اور رینج کس طریقے سے آپ نے پٹ کی ہے۔ اچھا بیٹا دیکھیں، ہم نے فنکشنز، میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز کے اندر بہت اچھے طریقے سے ایک بات بتائی تھی، اگر آپ نے وہ لیکچر غور سے سمجھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ویل ڈن۔ اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا، پہلے تو آپ پہلا لیکچر لیں تاکہ یہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ فنکشنز کے بارے میں نے پیچھے بھی بتایا، اب جو میں آپ کو پھر دوبارہ فنکشن کے بارے میں بتانے لگا ہوں، جو بات ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ذرا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ فنکشن جو ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فنکشن کے اندر ہم ڈومین کے اندر جو ویلیو پٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیے وہ ریئل ویلیو ہوتی ہیں۔ کون سی ویلیو ہوتی ہیں؟ ریئل ویلیو۔ اور رینج کے اندر ہمیں جو آنسر چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ریئل چاہیے، نہ کہ ہمیں آنسر کسی ایوٹا کی شکل میں چاہیے اور نہ ہی ہمیں آنسر انفینٹی کی شکل میں چاہیے۔ یاد رکھیے گا فنکشن کے اندر آپ جو بھی ویلیو پٹ کرتے ہیں، جو ویلیو جس میں پٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ڈومین ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ آپ کی رینج ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھنا آپ نے، سمپل سی بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ جو آپ ویلیو پٹ کر رہے ہیں ان کا جو آنسر ہے ڈومین کے اندر، رینج میں جو ان کا آنسر ہے وہ 2 شکلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 1 ذہن میں رکھ لیں یا لکھ لیں، ایک تو انفینٹی شکل میں نہیں آنا چاہیے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایوٹا کی شکل میں نہیں آنا چاہیے، یعنی کوئی کمپلیکس نمبر نہیں آنا چاہیے۔ بات آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں؟ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، یہیں سے ہمارا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پہلا سوال کیا لکھا ہوا ہے، g of x is equal to 2x minus 5۔ اس کی جو ڈومین میں نے لکھی ہے وہ ریئل نمبر لکھی ہے، اور رینج کیا لکھی ہے؟ ریئل لکھی ہے۔ اب یاد رکھیے گا میں ادھر یہاں پہ لکھنے لگا ہوں، یہاں پہ اس کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں، یعنی g of x is equal to 2x minus 5۔ بیٹا یاد رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پولینومیل فنکشن ہوتا ہے، جیسے یہ آپ دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس پولینومیل فنکشن ہے جس میں ایک ویریبل پایا جا رہا ہے، چاہے ایک ویریبل ہو، چاہے 2 ویریبل ہو، چاہے جتنے بھی ہوں۔ بہرحال یہاں پہ دیکھیں ایک ویریبل پایا جا رہا ہے اور اس کی پاور دیکھیں 1 ہے، بے شک 1 ڈگری ہو، 2 ڈگری ہو، 3 ڈگری ہو، جتنے مرضی ڈگری ہو، یعنی کوئی پولینومیل فنکشن ہو، کیا ہو؟ پولینومیل فنکشن۔ آپ ان کے اندر اس پولینومیل فنکشن کے اندر کوئی بھی ویلیو ریئل ویلیو پٹ کریں، کیونکہ ابھی ہم نے بات کیا کہ فنکشن کے اندر ہم نے ریئل ویلیو لینی ہے۔ ریئل لائن آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ لائن ہوتی ہے، یہ دیکھیں 0 سے اس طرف سارے نمبر پازیٹیو ہوتے ہیں، 0 1 2 3 اینڈ سو آن، اس طرف پازیٹیو، اور اس طرف آپ کو پتہ ہے سارے نمبر کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پازیٹیو یعنی یہ سارے نمبر چل کے انفینٹی تک جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ یہ کہاں پہ ختم ہو رہے ہیں، اور یہ والے سارے جو نمبر ہوتے ہیں یہ مائنس انفینٹی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی، ادھر والے پازیٹیو انفینٹی اور ادھر والے کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹو انفینٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ویلیو لیں، مثال کے طور پر یہ دیکھیں 2، یہ ساری جو لائن ہوتی ہے اس کو ہم ریئل لائن بولتے ہیں۔
اب یہاں پہ فرض کیا ہم x کی ویلیو 1 پٹ کرتے ہیں, 1 ہم نے پٹ کیا. اب دیکھیں 2 - 5 آنسر آیا ہمارا -3. چلیں اس کے اندر ہم جو ہے 4 پٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے کیا پٹ کیا تھا 1. اب آپ x = 4 پٹ کریں. 4 پٹ کریں گے 2 × 4 - 5 یعنی 8 - 5 آنسر آپ کو کیا آ رہا ہے 3. بیٹا دیکھیں -3 بھی ایک ریئل نمبر ہے اور +3 بھی ایک ریئل نمبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ڈومین پٹ کر رہے ہیں, ڈومین ساری کی ساری دیکھیں ہم ریئل ویلیو پٹ کر رہے ہیں, یعنی ساری ہم ریئل لائن پٹ کر رہے ہیں. ڈومین تو آپ کی ریئل لائن ہو گئی. جو رینج ہے وہ بھی دیکھیں, جو ہمارا آنسر آ رہا ہے کیا وہ بھی ریئل نمبر آ رہا ہے, تو آپ یقیناً کہیں گے یہ بالکل آ رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ڈومین ہے وہ بھی ریئل نمبر ہے اور جو اس کی رینج ہے وہ بھی کیا ہے, ریئل نمبر ہے, ایک ریئل لائن ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو, وہ بھی کیا ہے آپ کی ریئل لائن ہے. یہی بات آپ کو میں نے سمجھانی تھی, ڈومین بھی آپ کی ریئل ہوگی اور رینج بھی. اچھا میں نے کوسچن کی تھوڑی سی ترتیب چینج کی ہوئی ہے. دیکھیں پہلے میں نے پارٹ 1 لکھا, پھر 4 لکھا, پھر 3 لکھا, پھر 2 لکھا, کیونکہ یہ کچھ ایک جیسے تھے اس لیے میں نے ایسا کام کیا ہے. اچھا پہلا سوال امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. دیکھیں دوسرے سوال کے اندر لکھا ہے g(x) = x mod. یہ دیکھیں mod x - 3. یہاں پہ میں نے بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ڈومین آف g(x) ہے = ریئل لائن, اور جو رینج آف g(x) ہے وہ کیا ہے, سیٹ آف نان نیگیٹو نمبر, اور یا پھر اس کو ہم اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں. اب آپ نے بات اس کے بارے میں سمجھنا ہے. بیٹا ایک بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے, اگر آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر پڑھا ہوا ہے اچھی بات ہے, انٹرول کا کنسیپٹ ہے, کیا نام ہے سیریز کے اندر, ٹھیک ہے, سیریز کمبینیشنز کے اندر کنسیپٹ ہے, فیکٹوریل والے ٹاپکس کے اندر بھی تھوڑا بہت اس کا کنسیپٹ ہے. آپ نے پڑھا تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, بلکہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جو بات آپ کو میں نے بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ یہ جو ماڈ ہوتا ہے بیٹا, کوئی بھی جو ویلیو ہوتی ہے, فرض کریں میں یہاں پہ لکھتا ہوں 3, ماڈ ہمیشہ اس کی جو آنسر دے گا وہ 3 دے گا. اگر آپ یہاں پہ -3 لیں اور اس کا بھی ماڈ لیں, اس کا آنسر بھی بیٹا کیا آئے گا, +3 آئے گا. یعنی نیگیٹو جو ہوتا ہے وہ ماڈ کے اندر کوئی بھی ویلیو اگر نیگیٹو ہو تو ماڈ اس کو پازیٹیو کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے, پازیٹیو. دیکھیں نا یہاں پہ 3 لکھا ہوا ہے تو ماڈ ویلیو 3 دے رہا ہے, لیکن اگر -3 ہے تو ماڈ لگا ہوا ہے, ماڈ ہمیشہ نیگیٹو ویلیو کو کیا بنا دیتا ہے, پازیٹیو بنا دیتا ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس فنکشنز کے اندر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک یوں سمجھیں کہ یہ ایک پولینومیل ہے, لیکن لگ اس کے اندر گیا ہے ماڈ. دیکھیں نا اس کے اندر ماڈ لگ گیا ہے. اب ماڈ لگنے کی وجہ سے دیکھیں ہم ریئل لائن تو کوئی بھی ہم پٹ کر سکتے ہیں نا, ریئل لائن پہ تو ہمارا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ڈومین ہم پوری کی پوری ریئل لائن میں سے کوئی بھی پٹ کر لیں, ڈومین تو ہماری ریئل لائن ہو گئی. لیکن جب ہم رینج کی بات کرتے ہیں تو بیٹے ماڈ کے اندر جو آنسر ہے, فرض کیا یہاں پہ ویلیو ہم x = 1 پٹ کر دیتا ہوں. اب 1 - 3 1 - 3 آتا ہے -2, اور -2 کا جو آنسر ہے وہ +2 آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈ کے اندر جتنی بھی جو نیگیٹو ویلیو ہے, جو ریئل لائن کے اندر یہ جو ہم نے ریئل لائن بنائی تھی, اس کے اندر جو جتنی بھی ہمارے پاس کیا نام ہے ویلیو ہے, کیا نام ہے نیگیٹو ویلیو, وہ پٹ کرنے سے ہمارا آنسر پازیٹیو آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آنسر جو سارے کی ساری جو ریئل لائن ہے وہ تو پازیٹیو میں آ رہی ہے. تو میں یہی بات یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے, دیکھیں کہ جو رینج آف g(x) ہے وہ سیٹ آف ریئل نمبر نہیں, سوری ریئل نمبر تو ہیں, لیکن ساتھ میں نے کیا لکھا ہے جی, نان نیگیٹو نمبر. کیا لکھ دیا میں نے, نان نیگیٹو نمبر. یا پھر اس کے لیے ہم یہ چیز ظاہر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بریکٹ اس کا مطلب ہے 0 اس میں شامل ہے اور انفینٹی اس میں شامل نہیں ہے. اس چیز کا نام کیا ہوتا ہے, اس کو بیٹا انٹرول بولتے ہیں. تھوڑا سا اس کی طرف آپ کنسیپٹ کی طرف آ جائیں. اکثر بچوں کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی A جو ہے وہ B > C, یوں لکھا ہوا ہے. A جو ہے وہ C سے بڑا ہے اور B سے جو ہے وہ چھوٹا ہے. اب یا چلیں میں اس کو x کہہ دیتا ہوں, یعنی یا ایسے کہہ دیتا ہوں x جو ہے وہ > A ہے اور <= جو ہے وہ B ہے. یوں طریقے سے میں لکھ دیتا ہوں. اب دیکھیں ایک تو ہمارے پاس یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب اس کو اگر آپ انٹرول فارم کے اندر لے کے آئیں
تو آپ دیکھیں میں جو ابھی آپ کو بات بتانے لگا ہوں، یاد رکھیے گا کہ جب گریٹر دین اور لیس دین کے نیچے نشان یعنی یہ نشان نہ لگاؤ جس کو ہم ایکویلٹی کے بولتے ہیں، یعنی ایکول ٹو، یہ نشان نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اور بی شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بیٹا جائیں ایک کلاس ہے، ایک کلاس میں علی نام کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ فلانی کلاس میں، مطلب فرض کیا کلاس 10 ہے، میں کہتا ہوں کلاس 10 کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ علی کے علاوہ سارے لڑکوں کو بلا لیں۔ اب دیکھیں میں نے علی کا نام تو لیا ہے، لیکن کیا علی آئے گا؟ تو یقیناً آپ کہیں گے علی آئے گا نہیں، اس کا مطلب علی شامل نہیں ہے، سمجھ آئی، باقی سارے لڑکے شامل ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں میں اور بی اور اے لکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اے اور بی اس کے باؤنڈری پوائنٹ ہوں گے جو کہ شامل نہیں ہیں۔ جہاں پہ شامل نہیں ہیں تو بیٹا آپ نے یہ پیرنتھیسس یہ والی بریکٹ لگا دینی ہے، یہ ظاہر کرے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اور بی جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اگر میں اس کے نیچے ایکول کا نشان لگا دیتا ہوں، اب یہ والی بریکٹ آپ نے استعمال نہیں کرنی، اس کا مطلب ہے اے اور بی شامل ہیں، جب شامل ہوں تو پھر آپ نے یہ اسکیئر بریکٹ لگا دینی ہے، یعنی اسکیئر بریکٹ ظاہر کرے گی کہ جو ہے ہمارے پاس بی جو ہیں وہ بھی شامل ہے اور اے بھی کیا ہے ہمارے پاس شامل ہے۔ تو انٹرول کا کنسیپٹ میرے خیال میں آپ کو آ گیا۔ اگر آپ کے پاس گریٹر دین یا لیس دین سمپل لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز شامل نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ نے پیرنتھیسس یعنی آپ نے جو ہے یہ والی بریکٹ استعمال کرنی ہے، لیکن اگر کوئی چیز شامل ہوئی تو آپ نے پھر یہ والی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے آ جائے، یہ دیکھیں ایکس میں یوں لکھا ہو، ایکس گریٹر دین بی اور لیس دین میں صرف اے لکھ دوں، ایک طرف تو میں نے شامل ہونے کا نشان لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جو یہ ایکویلٹی اس کا نشان نہیں ہے، جس کے گرد یہ والا نشان ہے ایکویلٹی والا، اس کے گرد تو آپ نے یہ اسکیئر بریکٹ لگا دینی ہے۔ اب اس کے گرد نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ والا استعمال کر دینا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ یہ والی بریکٹ آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ پیرنتھیسس آپ نے استعمال کرنی ہے، اس طرف آپ نے اسکیئر بریکٹ استعمال کرنی ہے۔ اگر میں اس کے نیچے سے یہ مٹا دیتا ہوں اور ادھر لکھ دیتا ہوں، اب دیکھیں اے شامل ہے، جب شامل ہے تو اس کے گرد آپ اسکیئر بریکٹ لگا دیں، بی شامل نہیں ہے تو آپ نے اس کے گرد کون سی بریکٹ لگانی ہے؟ یہ والی، یعنی پیرنتھیسس استعمال کرنی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھا جائے تو میں نے یہ لکھا ہوا ہے 0 سے انفینٹی، آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ نیگیٹو نکل گیا، 0 سے ہم نے سٹارٹ کرنا۔ اگر میں یہاں پہ 0 پٹ کروں گا تو دیکھیں 0 ہمارا شامل ہے، 0 شامل ہے انفینٹی، کیونکہ انفینٹی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے باؤنڈری پوائنٹ انفینٹی کون سا پوائنٹ ہو سکتا ہے، 1000 ہو سکتا ہے، 2000، لاکھ، کروڑ، ارب، ملین، پتہ نہیں کہاں تک جا سکتا ہے، اس کا مطلب انفینٹی شامل نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں میں انفینٹی گرد میں نے یہ والی بریکٹ لگا دی اور 0 سے سٹارٹ ہم نے لے رہے تھے کیونکہ نیگیٹو نمبر سارے نکل گئے ہیں، کیونکہ ماڈ آنے کی وجہ سے نیگیٹو نمبر سارے نکل گئے ہیں، تو لہٰذا 0 سے سٹارٹ ہو رہا تھا تو لہٰذا ہم نے 0 لکھ دیا۔ تو یا تو سیٹ آف نان نیگیٹو نمبر لکھ دیں یا پھر یہ لکھ دیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو یہ والا پارٹ سمجھ آ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ اس کو ہم مٹاتے ہیں، ریز کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذرا تھرڈ پارٹ کی۔ تھرڈ پارٹ کے اندر آپ غور کریں، تھرڈ پارٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جی آف ایکس از اکول ٹو ایکس پلس 1 آف اسکیئر روٹ۔ آپ ایسا کریں، ایک کام کریں، آپ لکھیں یہاں پہ ذرا غور کریں جی، ایکس پلس 1 لیس دین اکول ٹو 0، یہ پلس 1 ادھر آ کے کیا ہو جائے گا جی؟ -1، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ناٹ اکول ٹو 0، 0 تو نہیں ہے نا، تو ناٹ اکول ٹو 0 لکھ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں لیتا ہوں x از اکول ٹو -1، کیا لیتا ہوں؟ x از اکول ٹو -1۔ اب توجہ کریے گا کہ جب میں x از اکول ٹو -1 لوں گا، یہاں پہ میں پٹ کروں گا x کی جگہ پہ، تو دیکھیں 0 + 1، آنسر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس؟ 1 آ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اگر میں یہاں پہ ویلیو پٹ کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، میں اب جو بات سمجھانے لگا ہوں اس کی طرف آپ نے توجہ دینی۔ اب میں یہ دیکھیں لیس دین، اس سے کم والی ویلیو کی طرف میں آ رہا ہوں، جو میں ابھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے اس سے میں کم والی ویلیو کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ اس کا مطلب یہاں سے یہ ہوا کہ آپ -1 سے
اب دیکھیں اب -1 سے جتنی بھی ویلیو کم لیں گے، -1 سے نیچے نیچے جتنی بھی ویلیو لیں گے بیٹا دیکھیں یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں x = -2، یہاں پہ آپ -2 پٹ کریں، -2 + 1 آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے -1۔ اب -1 کو میں لکھ رہا ہوں بیٹا ایوٹا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو -1 ہے، -1 سے ہم جتنی بھی ویلیو سن لیں، پھر -1 سے ہم جتنی بھی ویلیو کم لیں گے، لیس دین لیں گے، ہمارا آنسر جو ہے وہ ایوٹا کی شکل میں آ رہا ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ فنکشن کے اندر جو ہم ڈومین پٹ کرتے ہیں وہ ایک ریئل نمبر پٹ کرتے ہیں، جو ہمیں آنسر بھی چاہیے وہ بھی ہمیں ایک ریئل نمبر چاہیے، نہ کہ ہمیں وہ آنسر ایوٹا کی شکل میں چاہیے، نہ وہ انفینٹی کی شکل میں چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا یہ آنسر ایوٹا کی شکل میں چلا گیا۔ اب اگر میں یہاں پہ x = -3 پٹ کرتا ہوں تو دیکھیں -3 + 1 کیا آ جائے گا، -3 + 1 آپ کے پاس -2 آ جائے گا، اور اس چیز کو میں ایسے لے سکتا ہوں √2 ایوٹا بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو یہ چیز کمپلیکس بنتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں یہاں پر آپ غور کریں، صرف میں نے -1 کو شامل کیا ہے، میں نے دیکھیں -1 شامل کیا کیونکہ -1 سے ہمارا آنسر تو ٹھیک آ رہا تھا، آگے میں انفینٹی کی طرف لے گیا ہوں اینڈ سو آن، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ اس کو ڈومین لکھ لیا۔ اب رینج کے اندر اگر آپ غور کریں تو رینج میں نے کس طریقے سے لکھی ہے، ذرا آپ نے رینج کی طرف آنا ہے، تو میں نے رینج کس طریقے سے لکھی ہے، دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے 0 سے انفینٹی۔ اب کیا نام ہے، ہماری جو رینج آ رہی ہے اگر آپ غور کریں اس کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ میں اس کے اندر جتنے بھی ویلیو اگر میں نیگیٹو پٹ کرتا ہوں ہمارا شکل ایوٹا کی شکل میں آ رہا ہے، تو میں یہاں سے یہ ایک تو بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے نیگیٹو نمبر کو نکال دینا ہے، کیونکہ نیگیٹو سے پٹ کرنے سے تو ہمارا آنسر کیا آ رہا ہے، پازیٹیو آ رہا ہے، ایوٹا کی شکل میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ سارے نمبر جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے -2 -3 -4 -5 پٹ کرنے سے ہمارا ایوٹا کی شکل میں آ رہا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس دیکھیں، اگر آپ یہاں سے آپ 0 پٹ کریں، ٹھیک ہے، 1 پٹ کریں، 2 پٹ کریں، 3 پٹ کریں پلس میں آنسر، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر ہم پلس میں آنسر پٹ کریں گے تو ہمارا آنسر جو ہے رینج کے اندر وہ سیٹ آف نان نیگیٹو نمبر ہوں گے، جبکہ نیگیٹو نمبر نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایوٹا کی شکل میں نہیں آئیں گے۔ تو میں نے یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں -1 سے انفینٹی، اس کا مطلب یہ ہے -1 صرف آپ نے اس کے اندر پٹ کرنا ہے، -1 شامل ہے، انفینٹی تک ہم لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ آپ بے شک -انفینٹی لکھیں، آپ کو میں نے بتا دیا -انفینٹی، کیونکہ -3 -4 -5 اینڈ سو آن چلیں گے تو -انفینٹی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو رینج ہے آپ نے 0 لکھنا ہے، اور یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سیٹ آف جو نان نیگیٹو، یہ بھی لکھ لیں یا پھر یہ والی بات لکھ لیں، سیٹ آف نان نیگیٹو نمبر، آپ نان نیگیٹو نمبر جتنے مرضی اس میں پٹ کر لیں تو یہ آپ کی کیا ہوگی، رینج ہوگی۔ سیم اسی میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے جیسے آپ نے اوپر کیا ہے، نیچے والے کوسچن کے اندر بھی یہی بات آپ نے کرنی ہے، اس کو میں ریز کرنے لگا ہوں۔ اب اس کی باری آتی ہے کہ اس میں ہم نے کیسے لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہی چیز x² - 4 لیس دین، ٹھیک ہے، ایکول ٹو 4 لکھ دیا، ٹھیک، 0 لکھ دیا۔ اچھا اب x² - 4، یہ -4 ادھر آ کے کیا ہوگا، -4 ادھر آ کے ہو جائے گا +4۔ اب اس کا آپ اسکوائر روٹ لیتے ہیں، ادھر بھی اس کا لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ≠ +-2۔ اب بیٹا یہاں پہ اب میری بات کو غور سے سمجھنا ہے، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے ڈومین g(x) یعنی ریئل نمبر سے یہ 2 نمبر اگر آپ نکال دیں تو ہمارا یہ ڈومین بنتی ہے اور ہمارے آنسر میں پھر یہ والا آئے گا۔ اب بات سمجھیں، آپ یہاں پہ اس چیز کو آپ غور سے دیکھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیز ہے، ایک تو میں نے لکھا ہوا ہے -2 اور دوسری چیز لکھی ہوئی ہے میں نے کیا لکھا ہوا ہے جی +2، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ <= +-2 یعنی یہ مطلب اس کو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ ایک چیز یوں لکھ لیں، ٹھیک ہے جی -2 اور دوسری چیز یہ لکھ لیں جی، ٹھیک ہے جی +2 لکھ لیں۔ اچھا میری بات یہاں پہ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ بے شک اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی
یہ والا میتھڈ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ توجہ کریں، یہاں پہ جو میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا یہ جو +2 اور -2 یہ وہ دو نمبر ایسے ہیں جب بھی آپ یہ پٹ کریں یا اس کے اندر جو نمبر پٹ کریں تو جو ہمارا آنسر ہے وہ بیٹا ایوٹا کی شکل میں چلا جائے گا۔ آپ چیک کر لیں مثال کے طور پر، مطلب ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ -2 اور -2 تو آپ نے شامل کرنے ہی نہیں۔ جب 2 اور -2 شامل نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ باؤنڈری پوائنٹ یہ بن جائے گا۔ اب ان کے اندر آپ کوئی بھی نمبر پٹ کر لیں، مثال کے طور پر -2 سے بڑا نمبر کون سا ہے؟ -1۔ آپ یہاں -1 پٹ کریں، -1 کا اسکیئر دیکھیں، -1 کا اسکیئر ٹھیک ہے جی -4، -1 کا اسکیئر +1 ہو جائے گا، +1 -4 آپ کے پاس آ جائے گا -3 کا اسکیئر روٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ -3 کا اسکیئر روٹ لکھیں گے، اب اس چیز کو آپ اس شکل میں لے آئیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کون سا آ رہا ہے؟ ایوٹا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ -2 اور 2 اول تو وہ ہمارے باؤنڈری پوائنٹ میں شامل ہی نہیں ہے، باؤنڈری پوائنٹ ہی نہیں ہمارے بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو نمبر ایسے ہیں، اگر ان دو نمبروں کے درمیان میں نے لکھا ہے -2 سے لے کے 2 تک، یہ ان دو نمبروں کے درمیان پوری رینج میں سے ان دو نمبروں کے درمیان، یعنی یہ جو دو نمبر ہیں اور ان کے جو درمیان والے نمبر ہیں، اگر آپ وہ نکال دیں، کیونکہ جیسے ہی آپ یہاں پہ 0 پٹ کریں گے تب بھی آپ کا آنسر ایوٹا کی شکل میں آئے گا، اگر آپ یہاں پہ 1 پٹ کریں گے تب بھی آپ کا آنسر جو ہے وہ ایوٹا کی شکل میں آئے گا۔ اس کے علاوہ -2 اور 2 کے علاوہ آپ کوئی بھی نمبر اس کے اندر بیٹا پٹ کریں تو آپ کا آنسر ایوٹا کی شکل میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ آپ 3 پٹ کر کے دیکھ لیں، اب 3 کا اسکیئر دیکھیں، 3 کا اسکیئر -4، اب 3 کا اسکیئر ہوتا ہے 9، 9 - 4 آپ کا √5۔ اب دیکھیں یہ تو ایوٹا نہیں آ رہا نا، مائنس تو نہیں نا اس میں آ رہا، آپ چلیں جی -3 پٹ کر کے دیکھیں جی۔ اب یہاں پہ آپ 2 سے بڑا آپ -3 پٹ کر کے دیکھیں جی، -2 سے بڑا جی پٹ کر لیں جی -4۔ اب بھی آپ کو پتہ ہے جب مائنس کا اسکیئر لیتے ہیں وہ پلس ہو جاتا ہے، 9 - 4، یہ بھی آنسر کیا آئے گا 5۔ اس کا مطلب بیٹا یہ ہوا کہ مائنس اور پوری ریئل لائن ہے، اس کے اندر سے -2 اور 2 کے درمیان جو نمبر ہیں اگر ہم وہ نکال دیں تو یہ تو ہماری ہوگی ڈومین، اور رینج جو آئے گی ہمیشہ یاد رکھیے کیونکہ نیگیٹو نمبر تو ہم لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر جو اس کی رینج لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے، یعنی 0 سے لے کے انفینٹی، یعنی سارے کے سارے ہم نے پازیٹیو نمبر لے لیے، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سیٹ آف، یہ بھی کیا ہے جی نان نیگیٹو نمبر، یا پھر آپ اس کی رینج لے سکتے ہیں۔ 0 کو آپ نے شامل کرنا ہے، 0 کو کنسیڈر کرتے ہوئے 0 سے لے کے آپ نے کدھر تک جانا ہے؟ انفینٹی تک جانا ہے۔ تو یہ آپ کا تھا کیا نام ہے کوسچن نمبر 2 تھا۔ میرے خیال میں آپ کو 1، 4، 3 اور 2 بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں جو رہ گئے ہیں ہمارے پارٹ، اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ جی بیٹا اب آپ دیکھیں کیا نام ہے، یہ میں نے اگلے جو ہے 4 پارٹ ہیں وہ میں نے اس کے آنسر بھی لکھ دیے ہیں۔ اب ہم اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا جو یہ کوسچن نمبر 7 ہے، اس میں دیکھیں g of x = x² + 3x + 2 / x + 1، جبکہ x not equal to -1 ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ دیکھیں بیٹا تو یہ فریکشن کے اندر آ گیا، اور فریکشن کے اندر میں نے سٹارٹنگ میں بتا دیا کہ ہم ڈومین کے اندر جو ویلیو پٹ کر رہے ہیں وہ ریئل ہونی چاہیے اور آنسر بھی ہمیں ریئل میں آنا چاہیے، لیکن ہم نے وہ ویلیو کبھی بھی پٹ نہیں کرنی جس سے آنسر ہمارا ایوٹا کی شکل میں آ جائے یا پھر کیا نام ہے انفینٹی کی شکل میں آ جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں x not equal to -1 کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا اگر یہاں پہ آپ -1 پٹ کرتے ہیں، -1 + 1 آنسر تو ہو گیا 0، سم تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی 0 آپ کو پتہ ہے کہ وہ آنسر انفینٹی آ جاتا ہے، کس کے ایکول آ جاتا ہے؟ انفینٹی۔ اب ہم نے انفینٹی تو دینا نہیں ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ایک ایسا نمبر ہے ریئل نمبر جس کو آپ نے نکال دینا ہے۔ تو میں نے کیا لکھا ہے؟ ڈومین g of x ریئل
ریئل میں سے -1 کو ہم نے نکال دیا ہے، یعنی -1 ایک ایسا نمبر ہے جو ریئل نمبر کے اندر شامل نہیں ہے۔ کیوں نہیں شامل؟ کیونکہ -1 پٹ کرنے سے ہمارا آنسر انفینٹی کے اندر چلا جاتا ہے۔ بٹے والی یاد رکھنا، جتنے بٹے والے کوسچن ہوں گے اس میں ہمیں ڈر انفینٹی سے لگتا ہے، ہمارا آنسر بظاہر ایوٹا کی شکل میں نہ آئے لیکن انفینٹی کی شکل میں ضرور آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرلی بریکٹ آپ کو میں نے لگائی ہے، کرلی بریکٹ کے اندر ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو پٹ کرنے سے یعنی ہم اگر پٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا انفینٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈومین میں سے -1 کو، ریئل لائن میں سے -1 آپ نکال دیں۔ اب آپ نے ڈومین پٹ کر دی، اب آپ کو چاہیے رینج کو حل کرنے کے لیے، آپ رینج دیکھنے کے لیے کہ رینج میں یہ میں نے 1 کیسے لکھ دیا، تو یہ چیز آپ نے سمجھنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا اس کو مختصر سا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم اس چیز کو مختصر، اس کو فیکٹرائز کرتے ہیں، ذرا اس کو آپ مختصر کریں x+1۔ اب دیکھیں اس کے فیکٹرائز کریں گے تو یہ ہو جائے گا x² + 2x + x + 2 ڈیوائڈیڈ بائی کیا آ جائے گا x+1۔ اب اس میں سے جب آپ x کامن لیں گے، x+2 یہاں سے 1 کامن لیں گے تو یہ آ جائے گا +1 کامن لیں گے تو یہ بھی آ جائے گا x+2 ڈیوائڈیڈ بائی x+1۔ اب آپ توجہ کریں، یہاں پہ یہ چیز کیا بن جائے گی، یعنی g(x) = یہ میں g(x) لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ لکھ دیا۔ یہاں پہ دیکھیں x+1 اینڈ x+2 اوور x+ کیا آ جائے گا 1۔ یہ دیکھیں x+1 سے کینسل ہو گیا، اب x+2۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کو مختصر کرنے سے x+2 آیا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس x+2 آیا ہے، اگر آپ -1 پٹ کریں گے، یہاں پہ دیکھیں -1 پٹ کریں گے تو کیا آتا ہے -1 پٹ کریں گے، یہ جو x+2 کے اندر یہ جو ہمارا -1 ہے اس کو پٹ کریں گے تو ہمارا آنسر کیا آئے گا 1۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ریئل میں سے -1 کو نکالا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر -1 جو ہم نے پٹ کیا ہے، ویلیو پٹ کی ہے اور رینج میں جو 1 آیا ہے تو وہ 1 کیا ہمارا شامل ہوگا؟ تو آپ آسانی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہمارا وہ -1 شامل بالکل نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا جو 1 جو رینج میں ہمارا آنسر آیا وہ 1 کی شکل میں آیا۔ دیکھیں -1 + 2 آنسر ہمارا 1 آیا۔ اب 1 آنے کی وجہ سے ہمارا جو یہ والا ریئل لائن ہے، ریئل میں سے 1 نکلنے کی وجہ سے یعنی یہ جو ہماری رینج ہوگی وہ یہ ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے یہ وہ ہمارا 1 شامل نہیں ہے۔ جیسے ہمارا -1 شامل نہیں تھا، اس طرح ہمارا رینج کے اندر جو ہمارا آنسر آ رہا ہے 1 وہ بھی شامل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اس کی رینج آ گئی، ٹھیک ہے۔ سیم اسی میتھڈ کے ساتھ یہ دیکھیں g(x) = x² - 16 ڈیوائڈیڈ بائی، یہ ایک غلطی ہو گئی ہے، اس کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ کیا تھا، x - 4 تھا، یہ بٹا لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر توجہ کریں، اس نے لکھا ہے جی x ≠ 4۔ اب اگر میں یہاں پہ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، اگر میں یہاں بٹے میں 4 پٹ کرتا ہوں، 4 - 4 آنسر 0 آ جاتا ہے۔ بیٹا دیکھیں یہاں پر میں دیکھیں 4 میں پٹ کرتا ہوں، یہاں پہ 4 - 4 آنسر ہمارا 0 آ جاتا ہے۔ اگر ہمارا آنسر 0 آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل میں سے، کیونکہ یہ تو ایک ریئل نمبر ہے، ریئل میں سے آپ کو 4 آپ کو کیا کرنا پڑے گا، مائنس کرنا پڑے گا، 4 کو آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کرلی بریکٹ کے اندر جو پوائنٹ نکلا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ خود اس نے کہا ہے کہ x ≠ 4، اس کا مطلب 4 شامل نہیں ہے، 4 شامل نہیں ہے، تو آپ ریئل میں سے 4 آپ نکال دیں۔ یہ آپ نے ڈومین، اب ڈومین آپ نے پٹ کر دی، آپ دیکھیں ڈومین 4 کے علاوہ کوئی بھی پٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں رینج کے اندر پھر جو آنسر ہے وہ کون سا ایسا نمبر ہے جو کہ شامل نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اس پوائنٹس کی طرف آتے ہیں کہ اب دیکھیں اس کو میں مختصر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی x² - 16 ڈیوائڈیڈ بائی کیا لکھا ہے جی x - 4، اس کو فیکٹرائز کر لیتے ہیں، x² 4 کا اسکوائر اوور x - 4 which is equal to x+4 اینڈ x - 4 اوور x - 4۔ یہ دیکھیں اس سے کینسل ہو گیا۔ اب ہمارے پاس جو چیز آئی ہے فائنل، ہمارے پاس کیا آ گئی x+4۔ اب دیکھیں یہ جو 4 ہمارا تھا، اب میں اس میں پٹ کرتا ہوں، اگر یہ جو 4 ہے، اب 4 + 4 آنسر کیا آتا ہے 8۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہمارا 4 شامل نہیں ہے
تو جو ہمارا رینج کے اندر 8 ہے وہ بھی شامل نہیں ہے. تو آپ نے 8 کو کیا کر دینا ہے, مائنس کر دینا ہے, یعنی ریئل میں سے آپ نے 8 کو کیا کر دینا ہے, نکال دینا ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آپ کا آنسر آ جائے گا. یہ جیسے میں نے اوپر والا سوال سمجھایا سیم اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کی ڈومین بھی معلوم کر لی اور رینج بھی معلوم کر لی. اب آتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ ہے, یہ ہمارے پیس وائز فنکشن ہے. پیس وائز کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑوں کی فارم کے اندر ہیں. تو سوال کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک پولینومیل ہے اور یہ بھی پولینومیل ہے. تو یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پولینومیل کوئی بھی فنکشن ہو تو اس کے اندر آپ کوئی بھی ریئل ویلیو آپ پٹ کر سکتے ہیں, ریئل لائن پٹ کر سکتے ہیں. تو سیدھے ہم نے ڈومین اس کے لکھ دی ریئل. اب اگلی چیز آتی ہے کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے, یہ والی چیز. اب یہاں پر آپ غور کریں, پہلا اگر آپ لیتے ہیں جی x از اکول ٹو, یہ دیکھیں x لیس دین اکول ٹو جب -2 لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ والا فنکشن ہے. تو آپ یہ والا فنکشن پہلے لیں جی 6x + 7. اب یہاں پر آپ غور کریں تو x از اکول ٹو آپ -2 پٹ کریں. کیا پٹ کریں, x از اکول ٹو -2 پٹ کریں. جب آپ نے, کیونکہ از اکول ٹو لکھا ہوا ہے, از اکول ٹو جب آپ نے -2 اس کے اندر پٹ کریں گے, یہ دیکھیں 6 - 2 + 7. آپ دیکھیں 6 کو -2 سے ملٹیپلائی کیا -12, -12 سے جو 7 نکالیں گے آنسر ہمارا کیا آیا جی -5. کیا آ گیا جی -5. اس کے بعد دیکھیں یہ 2 سے آپ نے چھوٹا لینا ہے. اب x از اکول ٹو آپ -1 پٹ کریں, کیونکہ x لیس دین اکول ٹو -2 کا مطلب ہے یا تو آپ -2 لیں یا پھر -2 سے چھوٹے لیں. اب -2 سے جو چھوٹا ہے وہ -2 سے جو چھوٹا ہے وہ -3 ہوتا ہے, -1 نہیں ہوتا بلکہ -3 ہوتا ہے. -2 سے چھوٹا مائنس کے اندر -3 ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ -3 پٹ کریں. اب یہ ہمارے پاس بن جائے گا -18. اب -18 سے جب یہ نکالیں گے, یہ دیکھیں ادھر پٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا, ہمارے پاس -18 + 7 کیا آ جائے گا, -11 آ جائے گا. اب بیٹا آپ توجہ کریں کہ جیسے جیسے اگر آپ -4 پٹ کریں گے تو مائنس کے اندر آنسر آپ کا بڑھتا جا رہا ہے مائنس کے اندر یاد رکھیں. کہاں تک جائے گا, ظاہری بات ہے ہمارا وہ آنسر انفینٹی تک جائے گا. اب بات یہ آتی ہے کہ جو -2 دیکھیں شامل تھا نا, یہاں پہ یہ ایکوالٹی کا نشان ہے جس کا مطلب میں نے بتایا کہ شامل ہے. اس کا مطلب ہے -2 شامل تھا. اگر -2 بیٹا شامل تھا تو یہ جو -5 ہے یہ بھی جو ہمارا رینج کے اندر پٹ کر رہے ہیں یہ پہلے فنکشنز کے اندر, اس کا مطلب ہے ہمارا -5 بھی کیا ہے, شامل ہے. تو یہ دیکھیں میں نے -5 لکھا, جو چیز شامل تھی اس کے گرد میں نے آپ کو دیکھیں اسکوائر بریکٹ لگائی. اب یہ لگاتار کس طرف جا رہا ہے, فنکشن ہمارا نیگیٹو بڑھتا جا رہا ہے. -2 سے جب آپ -3 پٹ کریں گے -11, جب آپ یہاں -4 پٹ کریں گے آپ کی ویلیو نیگیٹو میں بڑھتی بڑھتی کدھر تک جائے گی, نیگیٹو انفینٹی تک جائے گی. آپ چیک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھیں -5 کے گرد میں نے اسکوائر بریکٹ لگائی اور ادھر میں نے پھر کیا لکھ دیا -انفینٹی, یہاں سے میں نے پیرنتھیسس سے بریکٹ لگائی, یعنی اوپن بریکٹ لگائی. اوپن کا مطلب یہ ہے کہ انفینٹی تک جا رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ انفینٹی کیا نیگیٹو ہو سکتا ہے. یہ ہم نے اس فنکشن کے لیے بات کر دی. اب ہم بات کرتے ہیں نیچے والے فنکشنز کی. کس کی, نیچے والے فنکشن کی. جب ہم یہ دیکھیں نیچے والے فنکشن کے اندر x گریٹر دین -2 لکھا ہوا ہے, دیکھیں x گریٹر دین -2. لیٹ میں اگر اس کو x از اکول ٹو -2 پٹ کروں, x از اکول ٹو -2 پٹ کروں اور میں نیچے والا فنکشن لے رہا ہوں 4 - 3x. اب یہاں پہ دیکھیں 4 - 3, یہاں پہ میں -2 پٹ کرنے لگا ہوں. -2 پٹ کرنے سے دیکھیں -2 اور یہ +6 اور 4 کتنا ہو جائے گا, +10. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا یہ 10 آنسر آیا ہے, کیونکہ اس نے تو کہا -2 سے بڑے, -2 شامل تو نہیں ہے, تو میں نے پھر یہ جو 10 ہے یہ دیکھیں 10 شامل نہیں ہے. اب آپ میری بات سنیں, اس نے کہا -2 سے بڑی ویلیو لکھیں. اب -2 سے جو بڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی, -1. آپ یہاں پہ -1 پٹ کریں. کیا پٹ کریں جی, -1. جب آپ اس کے اندر 10 سے سٹارٹ ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اب میں x از اکول ٹو -1 پٹ کرنے لگا. جب میں یہاں پہ -1 پٹ کرتا ہوں, دیکھیں مائنس کیا ہو جاتا ہے, پلس. تو 3 1 3 3 اور 4 کتنے ہو گیا بیٹا, 7 ہو گیا. کتنا ہو گیا, 7. اس کے بعد دیکھیں
آپ -2 کے بعد ویلیو ہماری آ جاتی ہے جی 0. اچھا 0 سم تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی کیا ہو رہا ہے 0، مطلب 10 7 پھر 4 آ گیا. اب آپ 1 ویلیو پٹ کریں، 1 - 3 × 1، اب 4 - 3 یہ 1. آپ دیکھیں نیکسٹ دیکھیں جی، آپ اب x کی جو ویلیو ہے وہ 2 پٹ کریں. جب آپ 2 ویلیو پٹ کریں گے 4 - 6 آ جائے گا -2. اب آپ غور کریں تو یہاں پہ بھی یہ جو فنکشن ہے 10 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 10 سے اگلی ویلیو آپ دیکھیں رینج میں 7، پھر اس سے کم ہو رہی ہے کم ہو کے 4 آ رہی ہے، اس سے کم ہو کے 1 آ رہی ہے، اس سے کم ہو کے کیا آ رہی ہے -2 آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویلیو ہے یہ بھی کس کی طرف جا رہی ہے، -انفینٹی کی طرف جا رہی ہے. تو میں اس کو سو آن کر کے -انفینٹی لے سکتا ہوں. آپ یقیناً کہیں گے کیونکہ دیکھیں ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی ویلیو کم ہو کے جیسے یہ انفینٹی کی طرف گئی ہے جو میں نے پہلے لکھی تھی، یہ بھی ویلیو کس کی طرف جا رہی ہے، انفینٹی کی طرف جا رہی ہے. اگر یہ ویلیو انفینٹی کی طرف جا رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں 10 تو شامل نہیں ہے کیونکہ x > -2 لیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جو میں رینج لکھوں گا وہ 10 شامل نہیں ہے. یہ میں نے 10 لکھا اور کس طرف کدھر تک گیا -انفینٹی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے دیکھیں -انفینٹی لکھ دیا. یعنی یہ اب ان دونوں کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بیٹا یونین ڈال دینا ہوتا ہے. اب دیکھیں کیونکہ -5 ہم نے 10 سے چھوٹا لینا ہے اور انفینٹی تک جانا ہے، تو جب میں 10 سے چھوٹا لوں گا تو کیا -5 اس کے اندر آ جائے گا یونین کے اندر؟ آپ یقیناً کہیں گے جی بالکل آ جائے گا. تو میں نے اس لیے لکھ دیا ہے کہ 10 سے -انفینٹی، اس کے اندر جو بھی نمبر ہوں گے وہ رینج کو فالو کر رہے ہوں گے. کس کو فالو کر رہے ہوں گے؟ رینج کو فالو کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے ان دونوں کا یونین جو ہوگا وہ 10 سے -انفینٹی تک ہوگا. سیم ٹو سیم نیچے والے فنکشنز کی بات کریں تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے. دیکھیں اگر میں x < 3 والا فنکشن لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ x - 1 کیا آ رہا ہے جی x - 1. اب یہاں پر غور کریں تو میں لیٹ x = میں 3 پٹ کرتا ہوں. یہاں میں 3 پٹ کرتا ہوں، 3 - 1 آنسر کیا ہے ہمارا 2. اب 3 سے آپ نے چھوٹا لینا ہے، 3 کی جگہ پہ آپ نے اب لینا ہے جی 3 سے چھوٹا کون سا ہوتا ہے 2 - 1 آنسر کیا آیا 1. اب 2 سے چھوٹا آپ نے لینا ہے 1 - 1 آنسر کیا آیا 0. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا آپ کا 0 آ جائے گا، 0 - 1 کیا آ گیا -1. اس سے چھوٹا -1 - 2. یہ بھی دیکھیں 2 سے شروع ہوا ہے اور کس کی طرف جا رہا ہے انفینٹی کی طرف جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم x < 3 لیتے ہیں اس کا مطلب 3 شامل نہیں ہے. اگر میں اس کی بناؤں تو 3 شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں جو ہمارا یہ 3 ہے یہ شامل نہیں ہے. میں نے 3 شامل نہیں ہے. میں نے ڈومین تو اس کی آپ کی پتہ ہے کہ ڈومین تو ریئل نمبر آئے گی نا، ڈومین تو آپ سیدھا لکھیں نا، ڈومین ریئل نمبر ہے. رینج کے لیے جو بات کرنے لگا ہوں، پہلے اس فنکشن کے لیے جو رینج آئے گی وہ اس کا مطلب یہ والا جو 2 ہے یہ 2 سے لے کے انفینٹی تک یہ والے نمبر جو ہیں ہمارے شامل نہیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اگر میں فنکشن لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں x یہ جو <= 3، اس کا مطلب ہے جب میں یہ والا فنکشن لوں گا تو پھر ہم یہ والی بات اس کے لیے بات کریں گے. جب اس کے لیے بات کریں گے تو میں کیا لکھوں گا 2x + 1. یہاں پہ دیکھیں x = میں لکھتا ہوں 3. اب آپ اس کے لیے بات کریں گے، اس کو آپ مٹا دیں گے. یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہے، جیسے اوپر والا سوال کرا ہے سیم اسی طریقے سے. اب دیکھیں 2 × 3 + 1 کیا آنسر آ رہا ہے 7. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد x کی ویلیو آپ نے 2 پٹ کرنی ہے. جب آپ نے یہاں 2 پٹ کی تو کیا آیا 2 × 2 4 4 + 1 5. ٹھیک ہے. اس کے بعد x کی ویلیو آپ نے 1 پٹ کرنی ہے. 2 × 1 + 1 یعنی یہ آنسر 3 آ رہا ہے. اب x کی ویلیو آپ نے 0 پٹ کرنی ہے. جب آپ ادھر 0 ویلیو پٹ کریں گے یہ آ جائے گا 1. اسی طریقے سے آپ نے x کی ویلیو -1 کیونکہ 3 سے چھوٹے لے ہیں آپ نے، 3 بھی اس میں شامل ہے. تو آپ دیکھیں جب آپ اس کے اندر -1 ویلیو پٹ کریں گے -1 + 1 تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا -1. اب اس کو بھی دیکھیں فنکشن ہمارا کیا ہو رہا ہے ڈیکریز ہو رہا ہے. رینج کے اندر دیکھیں فنکشن اس کے لیے ڈیکریز ہو رہا ہے اور یہ بھی ڈیکریز ہو کے کدھر جا رہا ہے انفینٹی کی. یہاں پہ دیکھیں x <= اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو چیز ہے
جب نیچے یہ نشان لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ 3 شامل ہے. اگر 3 شامل ہے باؤنڈری پوائنٹ کے اندر تو جو رینج ہم ڈومین میں پٹ کر رہے تھے, جو رینج ہماری آنسر میں 7 آ رہا تھا, کیا وہ 7 شامل ہے؟ تو آپ یقیناً کہیں گے جی بالکل 7 شامل ہے. تو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں 7 لکھا, اس کے گرد آپ نے اسکوائر بریکٹ لگائی اور آپ کا آنسر کہاں سے کم ہو کے کس طرف آ رہا ہے؟ مائنس انفینٹی کی طرف آ رہا ہے. یہ دیکھیں مائنس انفینٹی لکھا اور بیچ میں آپ نے اس کی کیا لگا دینا ہے؟ یونین. اب آپ دیکھیں یہ اس کا ہم یونین ہمارا پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے اندر تو چلیں پاسبل تھا, آ رہا تھا -5 بھی, لیکن یہ دیکھیں یہاں سے 7 سے پھر انفینٹی ہے, پھر 2 سے مائنس انفینٹی ہے, تو میں کس طریقے سے اس کا یونین لوں؟ تو یہ یہاں پہ 2 باؤنڈری پوائنٹ شامل نہیں ہے جبکہ 7 شامل بھی ہے. تو یہاں سے تھوڑا سا ہمارے لیے مسئلہ ہے, اس کا یونین پاسبل بھی نہیں ہے, لہٰذا اس کی جو رینج ہوگی وہ یہی ہوگی. آپ نے رینج ڈومین جی آف ایکس لکھ لینا ہے اور اس طرح جو رینج ہے وہ بھی جی آف ایکس لکھ دینا ہے, اور یہ آپ کا جو ہے یہاں تک کیا آ جائے گا آنسر. تو بیٹا آج کے لیے یہ کوشچن نمبر 4 ہی بہت ہے. اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو فنکشنز کے حوالے سے بتائیں. آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے فنکشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یا کس طریقے سے ہمارا فنکشن جو ہے وہ ہم اس کو حل کرتے ہیں. یعنی فنکشن کی ڈیفینیشنز میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر بتا دی تھیں. تو ذہن میں بس سمپل سی بات یاد رکھ لینی ہے کہ 2 چیزوں سے اس کے اندر بچنا ہے. ایک تو آپ نے ایوٹا سے بچنا ہے اور دوسرا آپ نے انفینٹی سے بچنا ہے. تو ہم کیلکولس میں یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں, کیلکولس جو ہے ہوتی ریئل ویلیوز کے لیے ہوتی ہے. ایوٹا کی شکل میں آپ دیکھ لیں, پہلا چیپٹر پڑھ لیں گے, دوسرا چیپٹر پڑھ لیں گے, تیسرا بھی چیپٹر پڑھ لیں گے, لیکن وہاں پہ ایوٹا نام کا کوئی بھی جو ہے وہ سوال جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو یہ تھی, یہاں تک ہمارا یہ لیکچر اپنا اختتام کو پہنچا. امید ہے آپ کو فنکشنز کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ جو میں نے ڈیفائن کیے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا بیٹا آپ لائک کریں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہوا تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو میں نیکسٹ لیکچر دوں آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن کیا ہو جائے, موصول ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات اکثر جو ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, اگر آپ کو یہ لفظ نظر نہیں آ رہا, ویڈیو کوالٹی آپ بیٹا بڑھا لیا کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں جب آپ اپنا کوئی بھی ٹیبلٹ, اگر آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں یا موبائل, آپ کی جو اسکرین ہوتی ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کی اسکرین کو آپ تھوڑا سا ہلکا سا دبائیں گے تو اوپر 3 ڈاٹ آ جاتے ہیں. یہ 3 ڈاٹ پہ دبائیں گے تو وہاں پہ کوالٹی کا آپشن ہوتا ہے, ویڈیو کوالٹی. آپ 360 پہ دیکھیں, امید ہے 360 پہ نظر آئے گا. اگر 360 پہ نظر نہیں آ رہا تو 480 یا 720 کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو لکھا ہوا ہر لفظ صاف نظر آئے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.